اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ حجرات کی۔ یہ جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہاں سے اس سے مسلمانوں کے جو باہمی اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں پیش آنے والے مسائل ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کیسا معاملہ رکھنا چاہیے، اس کے آداب کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور شریعت مطہرہ نے ویسے تو ایک مسلمان کی حرمت اور عزت کو اتنا اجاگر کیا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے اوپر اتنا لازم کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے کعبہ، آپ اللہ کے گھر ہو، آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کہا کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان کی عزت اور آبرو ہے۔ آج اگر کوئی کعبۃ اللہ کو ڈھا دے، پوری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے کہ اس نے بڑی بے حرمتی کی اور اس نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، چاہے مسلمان کرے یا کافر کرے، ساری امت اس سے انتقام لینے کے لیے کھڑی ہو جائے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے کعبے گراتے ہیں، کعبوں سے بھی جو بلند چیز ہے اس کو ڈھاتے ہیں، جس کی حرمت کو نبی علیہ السلام نے اس سے زیادہ فرمایا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع میں صحابہ کرام سے پوچھا، یہ شہر کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، 10 ذوالحجہ حرمت والا دن ہے، شہر مکہ حرمت والا شہر ہے۔ فرمایا کہ تمہارے مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر عزت اور ایک دوسرے کی آبرو ایسی حرام ہے جیسے کہ اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے۔ تو مسلمان کی عزت اور مسلمان کی حرمت کو تو شریعت نے جا بجا بیان کیا ہے، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے متعلق چند چیزوں کو بیان کیا ہے کہ مسلمان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، یعنی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے بعض اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں کو فرمایا، اپنوں کو۔ جیسے کوئی بڑا کہے میرے بیٹھو، یعنی تمہیں جو یہ کام دے رہا ہوں، آگے حکم دے رہا ہوں، تو بیٹے ہونے کے ناطے گویا کہ یہ تم ایسا کرو گے نہیں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں، تم سے یہ توقع نہیں ہے کہ تم یہ غلط کام کر لو، لیکن پھر بھی کیا ہے، سمجھا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ کر گزرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والے، میرے بندو، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم دوسری قوم کی مذاق نہ اڑائے۔ یہ اللہ کیوں نہ اڑائے؟ کسی کے اندر تو عیب بھی ہو سکتے ہیں، برائی بھی ہو سکتی ہے، تو اس پر اس کی مذاق کیوں نہ اڑائے؟ کہا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتے ہیں جن کی تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ تم مذاق کس بات پر اڑا رہے ہو؟ کہ وہ غریب ہے؟ تم کس بات پر اڑا رہے ہو؟ کہ وہ رتبے میں تم سے کمتر ہیں؟ کس بات پر تم مذاق اس کا اڑا رہے ہو؟ شکل و صورت میں تم سے کمتر ہیں؟ ظاہری حسب اور نسب کے اعتبار سے تم کم سمجھتے ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کو کمتر سمجھ کر تم اس کی مذاق اڑاتے ہو، جبکہ عظمت اور عزت کا دار و مدار ظاہری زندگی اور شکل و صورت اور حسب اور نسب پر نہیں ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو۔
جب اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہے تو کس بات پر تم اس کی مذاق اڑا سکتے ہو؟ اثر، بڑائی، عزت اور عظمت تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو، اور اللہ کے ہاں قاعدہ کلیہ ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری حسب اور نسب کو نہیں دیکھتے، تمہاری مال اور دولت، جاہ اور جلال کو نہیں دیکھتے، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی صورت میں اگر اللہ ارشاد فرما رہے کہ سب سے بہتر اللہ کے ہاں تم میں سے وہ ہے جو بڑا متقی ہے۔ تم میں سے اللہ کے ہاں وہ معزز نہیں ہے جو رتبے میں بڑا ہے، جو مالدار بڑا ہے، جس کی شکل و صورت زیادہ اچھی ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمائی کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اس میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ ایک ظاہری شکل و صورت اور ایک ظاہری حالت کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی تمہیں کمتر نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اندرونی کیفیت کہیں تم سے بڑی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وہ زیادہ محبوب اور قریب ہو، تم سے زیادہ بڑا رتبہ ہو اس کا، لہٰذا تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے کہ ظاہری حالت کو دیکھ کر تم اس کی مذاق اڑا دو۔ اور گویا کہ ایک علاج بھی بتا دیا کہ بھائی اگر کبھی تمہیں کوئی نظر آئے ظاہری شکل و صورت میں تم سے کمتر ہو، جاؤ جلال اور رتبے میں دنیاوی اعتبار سے کمتر نظر آئے، اور دل میں آئے یار میں تو اس سے بڑا اچھا ہوں، تو اپنے دل پر نگاہ ڈالو اور باطن کی طرف توجہ لے جاؤ کہ یار ظاہر میں تو نظر ایسا آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں باطنی کیفیت اللہ کے ساتھ اس کی کیسی ہے، اور شاید باطنی کیفیت کے اعتبار سے یہ مجھ سے بہت بلند اور اعلیٰ ہو، تو لہٰذا مجھے اس کو اپنے آپ سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری قوم جن کے آپ مذاق اڑا رہے ہو آپ سے بہتر ہو۔ اگر مالداری کو دیکھا جائے، دنیا میں تو ہم مالدار کو بڑا عزیز سمجھتے ہیں، لیکن اس غریب کے بارے میں ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر وہ غریب ہے، حالانکہ غربت کوئی عیب نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام ہی نے تو بتایا ہے کہ غریب لوگ 70 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے مالداروں سے، ان کے لیے حکم ہو چکا ہوگا جاؤ جنت میں، اور مالدار ابھی پیچھے حساب دے رہے ہوں گے۔ غریب کے پاس عہدہ نہیں ہے، میرے پاس عہدہ ہے بڑا، اس کی وجہ سے میرے دل میں آئے یہ کمتر ہے، نہیں، میرے اوپر ذمہ داری ہے، شاید میں اس ذمہ داری کا حق ادا نہ کر سکوں اور پھنس جاؤں، اور یہ تو اللہ کا بادشاہ بندہ ہے اسی طرح چلا جائے، اس نے کیا، اس کے پاس نہ کوئی مال ہے نہ کوئی عہدہ ہے جس کی ذمہ داری کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہو۔ تو بہرحال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ دیکھو قرآن مجید میں جہاں مردوں کا اکثر احکامات میں مردوں کو خطاب کیا ہے، عورت ضمناً اس میں داخل ہے، اور یہاں تو قوم کا لفظ ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ دوسری قوم ان سے بہتر ہو، تو قوم کے اندر تو مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئی، آگے اللہ تعالیٰ پھر الگ طور پر عورتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کے یہ مذاق اڑا رہی ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ تو عورتوں کا تذکرہ الگ طور پر کیوں کیا؟ ایک تو نقطہ یہ ہے کہ اس وجہ سے کیا کہ یہ بیماری کسی کو مذاق اڑانے اور کمتر سمجھنے اور تحقیق کرنے کی بیماری مردوں کے بنسبت عورتوں میں زیادہ ہے، عورتوں میں زیادہ ہے، تو خصوصی طور پر ان کو خطاب کیا گیا اور ان کا نام لے کر وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ صراحت کے ساتھ تذکرہ کیا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کی مذاق نہ اڑائے۔ دوسرا علماء نے نقطہ یہ نکالا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ، اللہ نے
حکم میں مردوں کا الگ تذکرہ کیا، عورتوں کا الگ تذکرہ کیا کہ مرد مرد کو تھانہ نہ دے، ان کی مذاق نہ اڑائے، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ نہ فرمایا کہ مرد عورتوں کا نہ اڑائے اور عورتیں مرد کا نہ اڑائے، اشارہ اس طرف فرمایا کہ شریعت اور دینی معاشرے میں مردوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط ہی نہیں ہوتا۔ مردوں کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں، لہٰذا مردوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، تو ان کا آپس میں معاملہ بنے گا ایک دوسرے کی تحقیر اور مذاق اڑانے کا۔ مردوں کا عورتوں کا مذاق اڑانا اور عورتوں کا مردوں کا مذاق اڑانے کی نوبت نہیں آئے گی یا بہت کم آئے گی۔ تو اشارہ یہ ملا کہ آج کل جو یہ وبا پھیلی ہے کہ ہم خوشیوں میں یا دیگر تقریبات میں مخلوط اجتماعات کرتے ہیں، یہ دینی معاشرے کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ شریعت اور دین کے خلاف ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس کی اصلاح چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑائے۔ وجہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ بہتر ہو تم سے، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کی مذاق اڑا رہے۔ اور یہ جو حکم شریعت دے رہی ہے یہ معاشرے کو عمدہ بنانے کے لیے، محبت کی فضا پھیلانے کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ جس معاشرے میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وبا پھیل جائے وہاں پھر محبتیں نہیں رہتی، پھر آپس میں جھگڑے فسادات ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جھگڑوں اور فسادات کا ایک سبب ہے ایک دوسرے کی تحقیر کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاشرے کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو باہم الفت اور محبت سے رہنے کا حکم دیتے ہیں، آپس میں نفرت کے قطعاً اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ سبب تھا نفرت پھیلانے کا، اللہ نے پابندی لگا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ آگے دوسرا حکم ہے ولا تلمزوا انفسکم، کہ ایک دوسرے کو تھانہ مت دو۔ یہ بھی ایک سبب ہے کس کا؟ آپس میں نفرت پھیلانے کا، آپس میں نفرت پھیلنے کا یہ سبب ہے ایک دوسرے کو تھانہ دینا۔ لمس کہا جاتا ہے کسی کے منہ پر اس کے عیب کا تذکرہ کر کے اس عیب کی وجہ سے اس کو تھانہ دینا، برا بلا کہنا، اس کو لمس کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہمز، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ لمس کا تو میں نے بتا دیا، کسی کے منہ پر آپ اس کے عیب کو بیان کرے اور اس کی وجہ سے اس پر کیا کرے؟ نکتہ چینی کرے، الزام لگائے، تان و تشنیع کرے، تانا دے۔ اور ہمز کہا جاتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی ذکر کر کے اس کا تانا دیا جائے، اس کی برائی بیان کی جائے، اس پر الزام لگایا جائے۔ دونوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، اور ایسا حرام قرار دیا ہے کہ سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الہمزہ والے کے لیے اور لمزہ والے کے لیے، یعنی ہر پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے والے کے لیے، اور ہر اس آدمی کے لیے جو منہ پر عیب بیان کر کے تھانہ دینے والا ہے، دونوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، آگ ہے، آگ کی وادی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ لوگ حطمہ میں جائیں گے، وما ادراک ما الحطمہ، یعنی ان کے لیے حطمہ آگ ہے۔ حطمہ اس آگ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو چیز جائے وہ اس کو ملیامیٹ کر دے، ختم کر دے، بھسم کر دے، جلا کر رکھ دے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی اور سلگائی ہوئی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کی، یعنی جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح مت سمجھو، وہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، اس کی کیفیت جو ہوگی وہ الگ ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی ہے کہ جو دلوں پر جھانکے گی اور دلوں میں سرایت کرے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ ایسی ہوتی ہے کہ ظاہری جسم جلنے سے پہلے بھی انسان مر جاتا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، جہنم کی آگ اندر دل کو بھی جلا کر رکھ دے گی اور انسان کو موت نہیں آئے گی۔ تو
عیب چینی کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا، سامنے عیب بنا کر بیان کر کے تانا دینے والے کے لیے اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی وعید ہے۔ اور ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو، ہمارے ہاں سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات، خاندانی اختلافات، اور پھر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم اپنے محفلوں کا جائزہ لیں کہ کیا یہ نکتہ چینیوں سے، الزام تراشی سے، عیوب بیان کرنے سے، دوسرے کے اوپر الزام اور تانا دینے سے خالی ہے؟ اور پھر جو ہمارے پاس ایک نحوست ہے، فائدے کی چیز بھی ہے، لیکن ویسے معاشرے کے اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اٹھایا اور کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیا، کوئی بھی عیب بلا تحقیق کے بیان کر کے اس کو تھانہ دے دیا، تو قرآن مجید اس پر قطعاً لگاتا ہے اور اس کو حرام ٹھہراتا ہے، اور ایسا حرام ٹھہراتا ہے جیسے کہ شراب اور خنزیر ہے۔ صحیح فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ دیکھو اگر کسی کے اندر عیب نظر آئے تو شریعت حکم دیتی ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہو تو آپ کا عیب وہ بتاتا ہے نا، چھپاتا تو نہیں ہے۔ تو مسلمان کو اگر مسلمان کے اندر کوئی عیب نظر آئے تو اس کو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ جس آدمی کے اندر عیب ہوتا ہے اکثر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، دوسرا بتائے گا تو متنبہ ہوگا۔ لیکن المؤمن مرآۃ المؤمن، ساتھ بتانے کا طریقہ بھی حدیث میں بتا دیا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، آئینہ دوسرے کی طرف رخ کر کے نہیں بتاتا کہ یہ دیکھو اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ دیکھو اس کے اندر یہ عیب ہے، آئینہ صرف اس کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو تیرے اندر یہ عیب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا، ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، دوسرے مسلمان کے اندر اگر عیب نظر آ جائے اس مسلمان بھائی کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن ایسی کرنی چاہیے کہ جائے چپکے میں اس کے پاس، اکیلے میں جائے اور اس کو بتائے بھائی آپ کا یہ کام شریعت مطہرہ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کریں، خیرخواہی سے اس کو سمجھا دیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن جو ہم نے کام اختیار کیا ہے، عیوب کسی کے ہے اور بیان کسی کے سامنے کرتے ہیں، یا عیب بیان کرتے ہیں لیکن تانا دینے کے لیے، اس پر شریعت نے وعید سنائی ہے اور اس پر شریعت نے قدغن لگائی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ اگر اس کا ہم ٹھیک ترجمہ کریں نا، ٹھیک اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تانا مت دو، یا یہ کہ اپنا عیب بیان کر کے اپنے آپ کو تانا مت دو، ٹھیک ترجمہ یہ ہے۔ تو قرآن نے یہ نہ کہا کہ بھائی ایک دوسرے کو تانا مت دو، بلکہ یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو تانا مت دو۔ اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ دیکھو عیب سے کوئی آدمی بھی خالی نہیں ہے۔ تم جب دوسرے بھائی کو تانا دو گے، تیرے اندر بھی تو 100 عیوب ہے، تجھے سمجھنا چاہیے میں اس پر ایک عیب کا الزام لگا رہا ہوں، تانا دے رہا ہوں، اپنے گریبان میں جھانکوں میرے اندر کتنے عیوب ہے، میں کتنا جو ہے میرے اندر کتنے سوراخ ہے۔ تو جب آپ اس پر عیب لگاؤ گے، تانا دو گے اس کو، وہ تجھے بھی تانا دے گا، تو اس اپنے تانے کا سبب تو خود بنا ہے۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو تو خود تانا دے رہا ہے، اپنے عیب کو خود بیان کر رہا ہے۔ اور دوسرے اس طرف اشارہ کیا کہ اسی صورت میں پہلے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تمام بھائی بھائی ہے، بھائی بھائی ہے۔ تو دوسرے بھائی، آپ کے بھائی کو اگر کوئی برا بلا کہے، ہمارے نسبی بھائی کو اگر کوئی برا بلا کہ ہم سمجھتے کہ بھائی ہماری بھی عزتی کی ہے، ہمیں برا بلا کہا ہے، کہا کہ یہی مسلمان بھی تم سارے بھائی بھائی ہو، دوسرے مسلمان کو جب برا کہہ رہے ہو تو اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہو۔ اور اگر اس کو ہم مزید وضاحت کے ساتھ لے لیں کہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک فرد ہے اور کفر دوسرا فرد ہے۔ جب تم اپنے مسلمانوں کی برائی بیان کرو گے، ان کے عیوب پر نکتہ چینی کرو گے، الزام اور تانے دو گے، تو گویا کہ تم اپنے عیوب بیان کر رہے ہو، اپنی تحقیر کر رہے ہو کفار کی نظر میں، ان کے سامنے تم اپنے مسلمان معاشرے کی تحقیر کر رہے ہو۔
ولا تلمزوا انفسکم۔ تو قرآن نے دوسرا حکم یہ دیا کہ کوئی آدمی اس کے منہ پر عیب بیان کر کے اس کو تھانہ نہ دے۔ کہا کہ مسلمان تھانہ دینے والا نہیں ہوتا، نکتہ چینی کرنے والا نہیں ہوتا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب، آگے تیسرا حکم دیا مسلمان معاشرہ کے بنانے کے لیے، معاشرے میں الفتیں ڈالنے کے لیے، نفرتیں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم دیا ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو برے برے القابات سے مت پکارو، برے برے القابات سے مت پکارو۔ اس پر تفصیل گفتگو پھر انشاءاللہ کروں گا، آج اتنا سمجھے۔ دو روایات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولا تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا تھا، اس نے توبہ کر لیا، اور توبہ کے بعد اس کے گناہ کو بیان کر کے اس گناہ کے ذریعے سے اس کو تھانہ دینا، اس کو اس آیت میں حرام قرار دیا ہے۔ ایک آدمی چوری کر رہا تھا، بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ابھی وہ نمازی پڑھنے لگا، کسی جگہ آپ سے جھگڑا ہو، آپ کہتے ہوئے بے نمازی، کہا کہ حرام ہے بھی کہنا۔ بعد میں اس نے چوری سے توبہ کر لی اور آپ نے کہا کہ او چھوڑ اس گناہ جو اللہ معاف کر چکے ہو اور ابھی تک ہم معاف نہیں کر چکے ہیں، تو کہا کہ یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر تھانہ دیا جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس کو میں اس گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کروں گا۔ کون ہوتے ہیں؟ جس کو میں نے معاف کیا ہے اس کو تم کیوں نہیں معاف کرتے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتے اس کو تم کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ نے تو معاف کیا، لیکن ابھی تک صبح ہم حدیث پڑھ رہے تھے درس ترمذی میں، درس حدیث میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، وکفوا عن سیئاتہم او کما قال، اور ان کے برائیوں سے اپنے آپ کو روکو، ان کے برائی مت بیان کرو، کیونکہ اگر وہ برا آدمی تھا اللہ کے ہاں جا چکا ہے، ابھی اگر اللہ تعالیٰ نے ادھر اس کو معاف کر لیا ہو تو اللہ کے ہاں تو معاف ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے رجسٹر لیا ہوا ہے کہ نہیں اس کا یہ گناہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، ابھی تک ہم معاف نہیں کر رہے۔ تو بہرحال کسی مسلمان کو برے القابات سے پکارنا، خصوصاً کسی گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہو اور پھر اس گناہ کی طرف ان کو منسوب کرنا، ہمارے معاشرے میں اور ایسے مسائل آتے ہیں، لوگ بڑے دکھی ہوتے ہیں، یار میں تھا ٹھیک ہے اسی طرح تھا، لیکن ابھی اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، ابھی کیوں مجھے لوگ برا بھلا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے